السلام علیکم ویئرس، ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریسنٹلی ہمارے چینل تاریخ اور تجزیہ کے 1000 سبسکرائبرز ہو گئے، اور آج پھر میں نے سوچا کہ ان تمام سبسکرائبرز کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہماری ویڈیوز دیکھی ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ہم ان کے مشکور ہیں، ان کی توجہ کے، ان کے تعاون کے اور ان کے صبر کے کہ وہ ہماری ویڈیوز پوری دیکھتے ہیں۔ اور پرسنلی بھی مجھے کئی لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا اور کافی انکریجنگ ریمارکس دیے، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف دیم۔ آپ کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہو سکا ہے، اور انشاءاللہ وی او اٹ ٹو یو کہ ہم لوگ اپنی امپروومنٹ مسلسل کرتے رہیں، ہم لوگ مسلسل محنت کرتے رہیں تاکہ آپ تک جو بھی دیکھنے والے ہیں ایکوریٹ ہسٹوریکل انفارمیشن اور کریکٹ انالیسس پہنچے۔ اب یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں یہ وجہ بھی بیان کر دوں کہ آخر یہ اس چینل کا مقصد کیا ہے، یہ کام آخر ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی ایک چیز تو یہ ہے کہ چینل کا نام ہی تاریخ اور تجزیہ ہے، تو ایز دا نیم سجیسٹ ہمارا ایم ہے کہ تاریخ کا ایک ان بائسڈ اور ایک آبجیکٹیو ویو امپیکیبل سورسز کے ساتھ ناظرین تک پہنچایا جائے۔ پھر ایک کریکٹ تجزیہ، ایک اے پولیٹیکل تجزیہ، کوئی پارٹیسان تجزیہ نہیں، ایک اے پولیٹیکل تجزیہ، ایک اچھا ویو پوائنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیولی کیلکولیٹ کر کے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ تو یہ تو تاریخ اور تجزیہ کا مقصد ہی ہے۔ لیکن اگین ایک اور چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب آج کل کے دور میں ہر بندے کے پاس اتنا بکس پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ پھر یہ ریکمنڈیشن کہ کون سی بک پڑھی جائے، بہت دفعہ لوگ کسی ٹاپک پر ایک بک پڑھ لیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے ماسٹر ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے کہ ہم نے سیریز اسرائیل فلسطین کے مسئلے پر کی، یا ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ جس میں 1971 کے ڈباکل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ کچھ ویڈیوز اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں مختلف سورسز کا ایک نچوڑ آپ کو ایسا مل جائے کہ آپ اپنی خود ایک انفارمڈ رائے قائم کر سکیں ان تمام برننگ ایشوز کے بارے میں، اور وہ لوگ جو بہت ساری بکس نہیں پڑھ سکتے ان کو بھی ہر بک سے ریلیونٹ انفارمیشن مل جائے۔ اور اگین ایک چیز جو آج کل کی انوائرمنٹ میں سخت ضروری ہے، جو کہ اس چینل کا بھی مقصد ہے، وہ ہے ڈسٹرکشن آف ہاسٹائل اور پروپیگنڈا۔ بیسیکلی پروپیگنڈے کی دنیا ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، کسی پر الزام لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ یعنی کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ہر طرف ایک بازار گرم ہے ایک انفاؤنڈیڈ ایلیگیشنز کا، یا ایسی چیزوں کو ہسٹوریکل فیکٹ کہہ کر پورٹرے کرنا جو کہ ہسٹوریکل فیکٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ کئی دفعہ تو ہسٹری بالکل گرے ایریاز میں ہوتی ہے اور اس کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ بنا کر ایسے پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ کوئی ریلائبل اور اوتھینٹک چیز ہو۔ اور اس سلسلے میں اب اگین وہ ہمارے ہاں بہت انٹلیکچول بھی اللہ کے فضل سے پیدا ہو گئے ہیں، جو کہ کتاب وغیرہ تو شاید کھول کے نہیں پڑھتے، لیکن جو ان کے آقا کہتے ہیں یا جو کسی ویسٹرن جرنل میں چھپ جائے ایک اوپینین، اس اوپینین کو فیکٹ سمجھ کے پیرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، مسلسل بولتے رہتے ہیں، پڑھتے کچھ نہیں۔ جیسے کہ میرا ایک انٹرسٹنگ مکالمہ کچھ دن پہلے ہوا، ٹویٹر پر ایک صاحب تھے، محترم کا دعویٰ تھا کہ وہ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے لیے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں۔ I don't know whether he was lying or whether he was being truthful، لیکن جو ان کی سب سے مزے کی بات لگی وہ یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کی ہم نے بھی سیریز کی ہے، تو انہوں نے اس تناظر میں کہا کہ جی یہ جو ایسٹ پاکستان والا مسئلہ ہے نا، اس کے لیے اگر آپ نے نالج حاصل کرنا ہے تو آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا جناب والا میں نے تو وہ بھی پڑھی ہے، اور ایٹ لیسٹ یعنی کہ 40-50 اور بھی بکس پڑھی ہیں تمام سورسز کی، جس میں نیوٹرل سورسز بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، میں نے وہ لسٹ بھی کر دیے۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، مثلاً ان کا کہنا تھا کہ شاید یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ قتل عام اگر ہوا، تو میں نے کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ نے خود پڑھی ہے، اس میں تو 26,000 لکھا ہوا ہے، پھر اس فگر کو صحیح مان لیں گے آپ؟ میرے حساب میں تو اتنی ریلائبل نہیں تھی وہ۔ تو محترم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور بعد میں انہوں نے 2-3 میسیجز کے بعد تسلیم کیا کہ جی میں نے تو یہ رپورٹ نہیں پڑھی۔ تو وہ سجیسٹ کر رہے تھے جو انہوں نے خود نہیں پڑھا۔ پھر 1-2 اور سورسز جو میں نے انہیں شیئر کیے کہ یار یہ آپ نے پڑھے ہیں، سسو اور روز کی کتاب ایٹ لیسٹ پڑھی ہے، وہ تو بڑی بیسک ہے، اور نیوٹرل رائٹرز کی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، تو وہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی تھی۔ بلکہ انہوں نے جو بات کی نا، اس کے بعد میں سمجھ نہ آئی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔
تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ ایکسپرٹس کے بغیر میں تو ڈاکومنٹری بناتا ہوں، اچھی ڈاکومنٹری میں ایکسپرٹس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا پھر آپ کو سلام ہے، آپ کی تاریخ دانی کو بھی سلام ہے، آپ گمراہ کرتے رہیے اپنے آپ کو بھی اور اپنے سننے والوں کو بھی. لیکن اگین یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو ٹی وی چینل سے ہر طرف سے شیئر ہوتا ہے، اور وہ صاحب تو چلیں جو بھی تھے ان کو چھوڑیے، لیکن اگر ہم امپورٹنٹ بات کریں تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھی کچھ خاص نظریات کو سپورٹ دینے کے لیے اور کچھ خاص نظریات کو اپوز کرنے کے لیے ہسٹری کو انوینٹ بھی کیا جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، اور ان جھوٹوں کو راسخ کر دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اور اس چیز کے خلاف ہمارا یہ چینل انشاءاللہ اپنا ایک جہاد جو کر رہا ہے وہ جاری رکھے گا. جھوٹ کا توڑ سچ ہے، باطل کا توڑ حق ہے، اور انشاءاللہ we'll always try our best in this. اور یہاں پر ایک اور ورڈ ٹو دا وائز کہ ہم کوئی یعنی کہ قصیدہ گوئی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اگر بہت سارے وہ لوگ بھی ہم سے ڈس اپوائنٹ ہوئے اس عرصے میں جن کو قصیدہ گوئیوں کا بہت شوق ہے، نہیں، تاریخ کی اسٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ اپنی غلطیوں کو صحیح آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر ان سے سبق لیے جائیں. یہ ہم قصیدے نہیں پڑھ رہے کسی کے کہ پاکستان نے کو بہت تیر مار لیا یا پاک آرمی نے کو بہت تیر مار لیا یا کسی نے یہ کارنامہ کر دیا وہ کر دیا. نہیں، جو ہے وہ ہے. جہاں ہم سے غلطی ہوئی، جہاں ہمارا فالٹ تھا، وہ ماننا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو اگر مانیں گے نہیں، اپنی ایک ایگو میں آ جائیں گے کہ نہیں 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 ہم ہی دنیا کے سب سے بیسٹ لوگ ہیں، جو کہ ریئلٹی بالکل بھی نہیں ہے، تو اگین پھر ایسی تاریخ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وائٹ واشنگ آف ہسٹری بھی اس چینل پر انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. وی ڈو ناٹ کیئر فار فیلنگس، وی اونلی کیئر فار فیکٹس. وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، وی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ، وی وانٹ پیپل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ فلفل دا ڈیسٹنی آف دس نیشن. ہماری نیشن کی ایک ڈیسٹنی ہے، یہ اقبال کا خواب ہے، یہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے انشاءاللہ. اور ہسٹری، انالیسس، فلسفی، ریلیجن، ان ساری چیزوں میں اسکالرشپ ضروری ہے. ہماری عوام میں ایک اویئرنیس بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ڈیسٹنی کو فلفل کر سکیں، اپنے بازو بھی مضبوط کر سکیں، اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بھی کر سکیں، اپنے آپ کو پروپیگنڈے سے بھی بچا سکیں، اپنے آپ کو دشمن کے فزیکل ہتھیاروں سے بھی بچا سکیں، اور ایک دنیا میں اسلامی احیاء اور پاکستان ایک اسلامک وینگ گارڈ اسٹیٹ بنے، ایک ریسزم سے پاک، ایک ایتھنیسزم سے پاک، ایک نالج کا گہوارہ، ایک سویلائزیشن کا گہوارہ دنیا کے سامنے ہے. ہماری اس سلسلے میں بہت چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن آفٹر آل وی آر جسٹ ہمبل پیپل، وی آر جسٹ میئر ہیومن بینگس. جو تھوڑا بہت ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ پوری آنیسٹی اور محنت کے ساتھ کریں گے. دس از وٹ وی او ٹو یو اینڈ انشاءاللہ دس از وٹ ول گیو ٹو یو. اور اگین اینڈ پہ ایک بات کروں گا کہ اب جیسے آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، اب میں ہوں، سیف کاظمی صاحب ہیں، ہم دونوں آتے ہیں اور تاریخ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے چہروں سے تو آپ واقف ہیں، لیکن جو ہمارے ہیروز ہیں جن کی تعاون کے بغیر یہ کچھ ممکن تھا ہی نہیں، اور ان کا تعاون ہمیں مسلسل حاصل ہے، جو بیہائنڈ دا سینز ہیں، ان کا شکریہ نہ ادا کرنا، ایک ان کو ایکنالج نہ کرنا، دیٹ وڈ بی ایکسٹریملی انفیئر. اور میں ان کا ذکر آج کروں گا. راجن براؤن صاحب ہیں، ابھی بھی کیمرے کے پیچھے موجود ہیں، اینڈ ہی از آلسو آور چیف ایڈیٹر، اور ساری ویڈیوز کی پبلشنگ، ایڈیٹنگ، شوٹنگ، اس ساری چیز کو وہ ہینڈل کرتے ہیں، اینڈ ہی ڈز اے ویری گڈ جاب. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی شیڈیول فالو نہ کیا ہو. وٹ ایور ہی ہیز پرومسڈ ہی ہیز ڈیلیورڈ. اور اس کے علاوہ میرے اپنے پرسنل اسسٹنٹ ہیں محمد جنید، ویری ہیلپ فل. ان کی مدد کے بغیر یہ سارا کام میں کر نہیں سکتا تھا. اور کاشف صاحب میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. کاشف صاحب نے لاجسٹیکل اور لوکیشن کی سپورٹ فراہم کی، اور ان کی مسلسل سپورٹ ہمیں حاصل ہے. گاڈ بلیس ہم. اس کے علاوہ اسد اللہ شبیر ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے سارے تھم نیلز وغیرہ ہمارے چینل کو ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اور آف کورس ان دی اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس فار دیئر سپورٹ، اور جو ان کی اچھی تربیت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تربیت تو انہوں نے اچھی کی تھی، ہمارے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکیں. اور اگین ایٹ دا لاسٹ بہت زیادہ مشکور ہوں، اور بہت زیادہ آئی او اٹ ٹو ہم مائی ایلڈر بردرس، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شہریار بخاری، جنہوں نے اپنے انتہائی بزی شیڈیول کے باوجود، ہی سائنٹسٹ ایٹ کیمبرج، لیکن انتہائی بزی ہونے کے باوجود ہی ہیز واچڈ ایوری سنگل ون of these videos
اینڈ پرووائڈیڈ می ود ویری ویلیویبل انپٹ، جس کی وجہ سے ہمیں مسلسل امپرومنٹس کے سفر میں بہت زیادہ مدد ملتی رہی ہے. کینٹ تھینک ہم انف. اور آف کورس مائی ادر ایلڈر بردر کیپٹن اسفندیار بخاری شہید نظر سے اوجھل ہیں، لیکن آلویز ان اسپرٹ ہی ہیز بین ود می، ہی ول آلویز بی ود می. I hope to follow him one day to the destination which he has reached. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایون اسپریچولیٹی کے دامن میں بھی آ جاتی ہے، لیکن I have always felt that whenever my will has been slackening in efforts, he is the one who always buttresses it and he is always with me. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ علم و آگہی کا یہ سفر جاری رہے گا. ہم انشاءاللہ پروگریس کرتے رہیں گے اس پر. پاکستان زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ حافظ.